بہت سارے سپریم کورٹ کے معاملات میں جو ایک اور چیز آنے والی ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیوریٹیو ریویو کا فیصلہ. میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا, فیصلہ آنا ہے اس کو یہیں چھوڑ دوں گا. بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں. احسن صاحب, آپ سے ایک چیز کا جواب چاہتا ہوں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت بنانا اور گرانا, کبھی جوڈیشری کے ان فیصلوں کے ذریعے کرائسس, کبھی اسٹیل مل کا فیصلہ, کبھی ریکوڈک کا فیصلہ, کبھی پاناما میں اقامہ کا ڈیسیژن آ جانا. یہ جہاں ہم آج اکانومی کو کلیپس کر چکے ہیں, کیا اس سے نکلیں گے باہر؟ 60,000 ارب کا قرضہ ہے اس وقت پاکستان میں نے تو آپ کو بہت شروع میں پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم نے پچھلے ایک سال بہت محنت کی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وزیر اعظم نے, وزارت خزانہ نے, ہم سب نے, ان کی ٹیم نے کس طرح صبح شام جاگ کے ملک کو اس پھندے سے دلدل سے نکالا ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے ہاتھ جوڑ کے 9 مہینے کا پروگرام لیا ہے. دیکھیے بات کیا نکل جائیں گے یا اور ڈوب جائیں گے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آج عدلیہ پھر پاکستان کی پیٹھ میں ایسے فیصلے دے کے چھرا گھونپے گی کہ جس سے پاکستان کسی سیاسی بے یقینی اور دلدل میں دھنس کے معیشت کو پھر کولیپس کر لے, قوم اس کی اجازت نہیں دے گی. سر کانسٹیٹیوشن کی لیمٹس آپ پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں, ان پہ بھی اگر آپ کراس کریں گے تو آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا. اس لیے میں اس میں آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, 63 میں انہوں نے غلطی کی تھی. عدلیہ کو بھی آئین کے مطابق چلنا ہوگا, اور عدلیہ کو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ایک اور کرنے کی اجازت. کیا معیشت نکلے گی اس بحران سے؟ بالکل نکلے گی. کیسے؟ بالکل نکلے گی. دیکھیے ہمیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہم چلیں, پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ہمیں صرف پیس اور سٹیبلٹی چاہیے, کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے. پاکستان کین ریباؤنڈ ان 2-3 ایئرز. ہم جب وداؤٹ ایکسپورٹس, جی وداؤٹ ایکسپورٹس میں آئیے لیٹ اس ڈو اے پروگرام. ہم نے جو 5E فریم ورک بنایا ہے وہ سارے کا سارا ایکسپورٹ ڈریون ہے. دیکھیے آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہے اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان کی انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو, مائننگ کو, اپنی آئی ٹی کو, اپنی مین پاور, ایکسپورٹ, سب چیزوں کو میکسیمائز کرنا ہے. اگر ہم اگلے 5 سالوں میں اپنی ایکسپورٹ سیکٹر کو ٹھیک کر لیں, پاکستان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا.